بات کرو جناب. جی جی پاکستان. واٹس ایپ. اللہ کا کرم. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سندھ سے کال کر رہا ہوں. کیا نام ہے؟ جی جی کیا نام ہے حضور؟ میرا نام نصیر احمد ہے. پچھلی بار نصیر احمد ابھی جس آدمی نے کام کیا تھا نا فہد، اس کے دوست تو نہیں آپ؟ کس کے؟ ابھی جو آدمی نے کال کیا تھا اس نے بھی سندھ سے کال کیا تھا، فہد تھا، کیا نام تھا اس کے؟ آپ جاننے والے ہیں؟ نہیں. اچھا حکم کرو بھائی. جی یہ میری آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی جو ہے نا 2022 میں 12ویں میں، تو میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تھے. اب مجھے یاد نہیں رہتے، بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں. بہرحال خدا آپ کو سلامتی دے، عافیت دے. ہم آپ کے خادم ہیں. آپ بولیں کیا چاہیے آپ کو. شیعہ مذہب میں دین لینے کا جو طریقہ کار تھا، تو آپ کے مذہب میں دین کا کیا طریقہ کار؟ اپنے مذہب کا بھی بولو. آپ اپنے مذہب کا بھی بولو نا. آپ کے مذہب میں کیا؟ نہ قرآن نہ سنت، کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. وقت آئے گا تو بولے گا انشاءاللہ. جب پریشر آ جاتا ہے تو کہتے ہو یہ بخاری کے حدیث میں رجال دیکھنا ہوگا نا. جب پریشر آ جاتا ہے تو کہتے ہو کہ بخاری کے حدیث میں رجال، یہ بخاری سب ثابت نہیں ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. جب پریشر آ جاتا ہے وضو کے معاملے میں کہ وہ بھائی پیر کیوں دھوتے ہو، تو پھر بھول جاتے ہو کہ قرآن میں جو ہے نا وہ در مسح کا حکم ہے. تو تمہارے مذہب میں کیا بولو نا. نام کیا بتایا آپ نے؟ نام کیا بتایا آپ نے؟ نصیر احمد. کام کیا کرتے ہو نصیر صاحب؟ سچ بولو. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں. اوہ مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں؟ ایسے قاعدہ قرآن پاک وغیرہ یہ پڑھاتے ہیں. اچھا وہ کچھ شکایتیں آئی تھی آپ کے مدارس سے؟ کس طرح کی؟ وہ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی لیکن یہاں تو نہیں ہوتا ہمارے پاس اس طرح کا. میں نے کہا آپ کے مدارس میں پڑھی ہے بھائی. آپ کے مدارس میں چلے میں آپ کو ایک دکھا دیتا. نہیں آپ نے غلط بات کیا نا، آپ نے بدتمیزی کیا نا، تو میں نے تو اس طرح. اب آپ سنو، اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں آپ کو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. تم ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ہے غلط بات نہیں کہتے. آپ کے مدارس ہی میں جو کچھ ہوتا ہے ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. میں وہ کلپ ڈال دوں آپ کے لیے. ہر 200 گز کے بعد مسجد بنی ہوئی اور یہ وہاں دستیاب. جو محلے میں پہنچتا ہے وہاں کرتا ہے، جو شہر میں پہنچتا ہے وہ وہاں کرتا ہے، جو ڈھوک میں ہوتا ہے وہ وہاں کرتا ہے. صرف ایک وفاق المدارس جس سب کو پتا ہے. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے انڈسٹری لگا رکھی ہے جو گے پیدا کرتی ہے. نہ صرف پیدا کرتی ہے بلکہ اس نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر ڈھوک، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر کی ہر گلی میں یہ دستیاب ہوں. گلی گلی مساجد بنی ہوئی ہیں. ہر 200 گز کے بعد مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ وہاں دستیاب. جو محلے میں پہنچتا ہے وہاں کرتا ہے، جو شہر میں پہنچتا ہے وہ وہاں کرتا ہے، جو ڈھوک میں ہوتا ہے وہ وہاں کرتا ہے. صرف ایک وفاق المدارس جس کے ساتھ تعلق ہے مفتی عزیز الرحمان کا، 70,000 تیار کر کے بھیجتا ہے سال میں. یہ مسئلہ ایسے ہے جو ہے اتنا نہیں کہ ہم لطیفے بنا کے اس کو ختم کر دیں. اس پہ باقاعدہ ہونی چاہیے. یہ مدارس ختم کرنا چاہیے. دین ان مدارس سے نہیں چلا تھا. یہ بات کی بدعت ہے. یہ درس نظامی بھی بدعت ہے. میٹرک کے بعد بچے کو بھیجیں، اس سے پہلے بچہ ان کے حوالے مت کریں. گھروں میں پڑھائیں بچے، اپنے بچے کو گھر میں پڑھائیں. اور دادی یہ کہہ رہے کہ میٹرک کے بعد بھیج دو. وہ میٹرک کے بعد مولی چھوڑ دیتے ہیں بچے کو. میٹرک کے بعد تو اس کو کہاں چھوڑتے ہیں. قاعدہ پڑھائیں. نہیں بھی پڑھتا، نہیں بھی حفظ کرتا، کوئی مسئلہ نہیں. انڈسٹری لوگوں کی ہے گے پیدا کرنے کی. اچھا جناب ٹھیک ہے نا. اللہ یاری صاحب، وہ پتہ چلا شکایت کس کی شکایت کی بات کر رہے ہیں ہم؟ آپ کے اپنی علماء کی شکایت بتا رہے ہیں. آپ نے مذاق اڑا کے آپ نے مذاق اڑا کے وہ ٹال دیا. لیکن شاہد من اہلہ.
یوٹیوب پر فیس بک پر پڑھی ہیں ذاکرین کیا کرتے ہیں، ان کے امام باڑوں میں کیا ہوتا ہے، یہ تو نہیں کچھ لیکن نہیں ہماری بات نہیں کچھ نہیں، ذاکرین یہ کام نہیں کرتے، ذاکرین کا کوئی کلپ نہیں ہے اس میں، ذاکرین بیچارے وہ ان کو وہ ذاکرین کے متعلق اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ذاکرین بچوں کے ساتھ بکواس نہ کرو، ذاکرین کا بچوں کے ساتھ کوئی کلاس نہیں ہوتا، ذاکرین میں وہ خطیب ہوتے ہیں، وہ خطابت کرتے ہیں آ کے بھائی، وہ اس میں بڑے ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں، سب کے سامنے وہ مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہے، تقریر کرتا ہے، کیوں بکواس کرتے ہیں ذاکرین؟ یا آپ کے اپنے مولوی صاحب ہیں کہ آپ کے جو مدارس ہیں وہ گے کے فیکٹری ہیں؟ امام باڑے جو ہے نا متے کی گئے یہ لڑکیاں جو نا نہ، امام بارگاہ میں کوئی متا نہیں کرتا، جھوٹ بولیں آپ، امام بارگاہ میں کوئی متشدد نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے، تم کلپ لے کے آؤ نا، کلپ لے کے آؤ، ہم دیکھیں کہ کس امام بارگاہ میں متا کیا کس نے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ امام بارگاہ میں اگر مثلا کسی شخص نے کسی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو وہ آ کے جائے، آپ کے مساجد میں بھی لوگ جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، وہاں پہ متا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ متا ہو بھی ہے نا، متا تو شرعی چیز ہے، اگر ہو بھی نا کسی نے وہاں پہ متے کا جو ہے عقد پڑے، ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو اس میں کیا حرج ہے، وہ تو ہے ہی شرعی۔ آپ جو بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہو اس کا جواب دے دو۔ السلام علیکم۔ ہوئی ہیں، ہر 200 گز کے بعد مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ وہاں دستیاب ہو، جو محلے میں پہنچتا ہے وہاں کرتا ہے، جو شہر میں پہنچتا ہے وہ وہاں کرتا ہے، جو ڈھوک میں ہوتا ہے وہ وہاں کرتا ہے۔ صرف ایک وفاق المدارس جس سب کو پتہ ہے، میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نے انڈسٹری لگا رکھی ہے جو گے پیدا کرتی ہے، نہ صرف پیدا کرتی ہے بلکہ اس نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ہر ڈھوک، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر کی ہر گلی میں یہ دستیاب ہوں، گلی گلی مساجد بنی ہوئی ہیں، ہر 200 گز کے بعد مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ وہاں دستیاب ہو، جو محلے میں پہنچتا ہے وہاں کرتا ہے، جو شہر میں پہنچتا ہے وہ وہاں کرتا ہے، جو ڈھوک میں ہوتا ہے وہ وہاں کرتا ہے۔ صرف ایک وفاق المدارس جس کے ساتھ تعلق ہے مفتی عزیز الرحمان کا، 70,000 تیار کر کے بھیجتا ہے سال میں۔ یہ مسئلہ ایسے ہے جو ہے اتنا نہیں کہ ہم لطیفے بنا کے اس کو ختم کر دیں، اس پہ باقاعدہ ہونی چاہیے، یہ مدارس ختم کرنا چاہیے، دین ان مدارس سے نہیں چلا تھا، یہ بات کی بدعت ہے، یہ درس نظامی بھی بدعت ہے۔ میٹرک کے بعد بچے کو بھیجیں، اس سے پہلے بچہ ان کے حوالے مت کریں، گھروں میں پڑھائیں، بچے اپنے بچے کو گھر میں پڑھائیں۔ یہ کہہ رہے کہ میٹرک کے بعد بھیج دو، وہ میٹرک کے بعد مولی چھوڑ دیتا ہے بچے کو، میٹرک کے بعد تو اس کو بھائی کہاں چھوڑتے ہیں یہ لوگ؟ قاعدہ پڑھائیں، نہیں بھی پڑھتا نہیں بھی حفظ کرتا کوئی مسئلہ نہیں،